ان میں سے کئی کیا ہیں؟ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتابہ، کتاب کے بارے میں علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، سوائے چند آرزوؤں کے، چند خواہشوں کے، وانہم الا یظنون، اور نہیں ہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں علم کی روشنی میں نہیں، گمان کے مطابق، انہی آرزوؤں کے مطابق، انہی خواہشات کے مطابق۔ ان کے ان عقائد کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہی صورتحال آج کئی مسلمانوں کی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آیات نازل کی ہیں، اگرچہ ان کا تعلق یہودیوں سے ہے، عیسائیوں سے ہے، لیکن یہ آیتیں میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہیں، تو ان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اگر وہ کام جو یہودیوں نے کیا مسلمان کریں تو ان کا بھی وہی اثر ہوگا جو یہودیوں کا ہوگا۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں نے بھی یہی انداز اپنا لیا ہے، چند پیروں کی بیعت کر لیتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نماز نہ بھی پڑھیں، روزے نہ بھی رکھیں، زکوٰۃ نہ بھی ادا کریں، پیر صاحب کو خوش کر لیں، ان کے نام پہ بکرا بطور نیاز دے دیں، ان کے آستانے پہ نذرانہ پیش کر دیں، اور یہ فوت ہو جائیں تو ان کی قبر پہ چادریں چڑھاتے رہیں، ان کا عرس مناتے رہیں، اور ان کے نام پہ بعد میں بکرے ذبح کرتے رہیں، تو یہ روزے قیامت ہمیں بخشوا لیں گے، جہنم میں جانے سے بچا لیں گے۔ یہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے مریدوں کو معاف نہیں کر دے گا۔ تو یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ جبکہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام روز قیامت اپنے باپ کی شفاعت کریں گے، اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور جب میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے اور شفاعت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام سے رابطہ کریں گے، ہر نبی یہ کہہ رہا ہوگا ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، کہ مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے، کسی اور کے پاس شفاعت کے لیے جاؤ۔ اللہ رب العزت بڑے غصے میں ہیں، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھے نہ آئندہ کبھی ہوں گے، مجھ میں شفاعت کرنے کی جرت نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی شان کو جانتے ہیں، تو وہ آرزوؤں میں زندگی نہیں گزارتے، وہ حقیقت کی دنیا میں زندگی گزارتے تھے۔ اور آرزوئیں کن لوگوں کے پاس ہوتی ہیں؟ جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔